بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں بزرگوں، امید ہے سب ساتھ خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ دوستوں میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کانے والے مطلب دجالی لوگ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے لوگ بولیں بھائی فضول بکواس ہے، لیکن کچھ لوگ انشاءاللہ ضرور یقین کریں گے میری بات پہ، کیونکہ یہ لوگ شروع سے مطلب ایک تو شیطان ہے اور ایک انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو سجدے کا کہا تو شیطان نے انکار کر دیا، تو جب سے شیطان مردود ہوا، اور شیطان انسان کا دشمن ہے۔ انسان اور شیطان کو دنیا میں جب آیا تو پھر شیطان نے انسان کا ہی سہارا لیا انسان کو برباد کرنے کے لیے۔ ایک تو جس کو اپنے ساتھ شامل کیا وہ تو ہوا برباد، باقی اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو برباد کرنے کی کوشش کی اور بہت جگہ پہ یہ برباد بھی کر چکا ہے۔ تو یہی شیطانی لوگ جو آج فری میسنری اور دوسری جو سیکرٹ سوسائٹی ہیں، اسکل اینڈ بونس، اس طرح کی بہت سی سیکرٹ سوسائٹی پائی جاتی ہیں، لیکن جو سر فہرست ہے وہ ہے فری میسنری۔ تو یہ لوگ ہر جگہ پہ اپنے سازشی عناصر میں کامیاب ہوتے رہتے ہیں، کہیں ناکام بھی ہوتے ہیں، جس طرح انہوں نے خلافت عثمانیہ میں کیا۔ تو اسی طرح یہ لوگ ہر ملک کی تقریباً ہر جگہ پہ ان کے چمچے چیلے کہہ لو پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ لوگ میں بتاؤں گا کہ یہ لوگ ہوتے ہیں اسکولوں میں۔ اب آپ کہیں گے یار اسکولوں میں ان کا کیا کام ہے؟ اسکول میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ جب ایک بچہ ہوتا ہے نا تو ہم لوگ تو خیر اس کی کیئر نہیں کرتے نا بالکل بھی، ہم کیا سکھاتے ہیں اس کو؟ جب وہ رحم میں ہوتا ہے تو وہ مارننگ شو کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے یا ساس بہو کے ڈراموں کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے۔ باقی بہت نادر اور شادر اس کو قرآن کی تلاوت اور نماز کی آواز آ جاتی ہے، یا پھر کچھ دین کی بات سننے کو مل جاتی ہے، ورنہ اکثر ٹی وی اور میڈیا کی آواز ہی آ رہی ہوتی ہے اس کے کانوں میں۔ پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو صرف کلمے پڑھائے جاتے ہیں، اور زیادہ تر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تھوڑے بہت کچھ جو بیسکس ہوتی ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، جس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا جاتا کہ اسلام ہے کیا چیز، اصل اسلام کیا ہے وہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا، اور نہ اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے نور الدین زنگی کون تھے، صلاح الدین ایوبی کون تھے، محمد بن قاسم کون تھے، محمود غزنوی کون تھے، خالد بن ولید کون تھے، طارق بن زیاد کون تھے، اور ابو علی سینا کون تھے، ابن بطوطہ کون تھے، اور امام غزالی کون تھے، جابر بن حیات، ابن الہیثم، یہ کچھ نہیں بتایا جا رہا ہوتا۔ وہ پھر بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول جہاں پہ ہمیں اپنی تعلیمات دینی چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ اسکول میں وہ تعلیمات نہیں مل رہی ہوتی، کیونکہ آپ کورسز اٹھا کے دیکھ لیں، تمام جتنے بھی پرائیویٹ اور بہت ہی مطلب اچھے جانے والے اسکول جو ہے نا، جن کو بولتے ہیں بہت زبردست اسکول ہیں، آپ ان کے کورسز اٹھا کے دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو یہ ملے گا 2+2 4، اور تھوڑے سائنس کے فارمولے ہوں گے، فزکس ہوگی، کیمسٹری ہوگی، بایولوجی ہوگی، اسی طرح کی چیزیں ہوں گی، انگلش سکھایا جائے گا، مطلب یہ بتایا جائے گا آپ نے انگلش بولنا سیکھ لی، آپ کو معاشرہ پڑھا لکھا سمجھے گا۔ عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم لوگ بھی یہی بولتے ہیں یار اس کو انگلش آتی ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، وہاں نہیں پڑھایا جاتا۔ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ کیونکہ اگر وہ لوگ ہمارے بچے ہماری ہسٹری پڑھ لیں گے تو وہ پھر یہ تھوڑی بولیں گے یار پیٹر پائپر کون تھا، سنڈریلا کون تھی۔ تو یہاں سے ان کی نشو و نما شروع ہوتی ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ جو پائے جاتے ہیں وہ ہوتا ہے میڈیا۔ میڈیا میں کیوں ہوتا ہے؟ ففتھ جنریشن وار کیا ہے؟ میڈیا ہی ہے نا۔ میڈیا کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، جھوٹی خبریں دی جا رہی ہوتی ہیں، اور میڈیا کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اسلام نے کچھ کام نہیں کیا، میڈیا پہ یہ بتاتا ہے، اور فرنگ کی اور یورپ کی، انگریزوں کی، گوروں کی بالادستی بتائی جا رہی ہوتی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے آپ لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، مطلب آپ لوگوں نے حکومت تو بہت کی، آپ جابر تھے، ظالم تھے، لیکن آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کو نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ایجاد کیا ہے، گھڑی کس نے ایجاد کی ہے، اور سرجیکل انسٹرومنٹ کس کی ایجادات ہیں، پن ہول کیمرہ کس نے ایجاد کیا، نہیں بتایا جا رہا ہوتا۔ اس کو یہ بتایا جاتا ہے گوروں نے کیا 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 ہے،
ہماری زوال کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ بھی نہیں بتاتے. ہماری زوال کی وجہ بیسک ہوتی یہی ہے، ہم اسلام سے دور ہوئے. وہ نہیں یار اسلام پہ چل رہے تھے دور ہو گئے، نہیں، اسلام پہ نہیں تھے تو عرب تباہ ہوئے، اسلام سے ہٹے تو پھر ترک تباہ ہوا، اور پھر اسلام سے ہٹ کے پھر یہ ہمارے ہندوستان کے جو مغلیائی دور گزرا ہے یہ بھی ایسا ہی گزرا ہے. تو تباہ ہونے کی وجوہات بھی یہی تھی. فلسطین کا بھی حال دیکھ لیں، اور جو آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ سب کیوں، یہ اسلامی ریاستیں کیوں تباہ ہوئی ہیں اور اب بن گئی اسلامی ریاستیں، لیکن یہ رشیا ان پہ اثر انداز کیوں رہا، یہ بھی آپ ہسٹری دیکھ لیں. ہمیں بتایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے ہی، آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں، میڈیا کے ذریعے بتایا جاتا ہے امریکہ نے طالبان کی کمر توڑ دی، طالبان ظالم ہیں، جابر ہیں، یہی بتایا جا رہا تھا نا. تو بہت سے ہمارے مسلمان بھی جو آج طالبان کو بولتے ہیں مجاہدین ہیں، زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن پہلے کیا بولتے تھے، یہی کہ یہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے. بھائی پہلے دیکھو تو وہ ان کو مار کون رہا ہے؟ کافر. کافر تمہارا کبھی دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کافر کبھی اسلام سے محبت کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو آج لوگ پھر وہی بتا رہے ہوتے ہیں، ہاں یار طالبان نے یار یہ کر دیا. ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ مالاکنڈ کی ایک وہ فیک ویڈیو جس میں لڑکی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور کیا دکھایا جاتا ہے، ٹی ٹی پی کے کارنامے کہ یہی طالبان ہیں، تحریک طالبان پاکستان یہی طالبان کے فرنچائز ہے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اصل ہے. ان کو نہیں بتایا جاتا کہ 96 سے 2001 تک جو طالبان نے کام کیا ہے، جہاں افغانستان میں امن قائم کیا. افغانستان وہ ملک جہاں پہ ہر گھر پہ پھڈا، ہر بندہ بدماش، وہاں پہ صرف 4 گلیوں میں ایک طالبان کا فوجی ہوتا تھا، ایک طالبان کا سپاہی ہوتا تھا، اور پورے افغانستان میں مطلب پوری گلیوں میں امن ہوتا تھا. نہیں بتایا جاتا. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یار تم لوگ ہی برے ہو. تو بھائی ہم لوگ برے ہیں، جاہل ہیں، تو مطلب یہ نہیں بتاتے کہ یہاں پہ سسٹم ہونا چاہیے، نہیں بتاتے. یہاں پہ اصل میں قانون سخت ہوگا نا تو ہم لوگ بھی سدھر ہی آئیں گے. اب آپ دیکھ لیں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے نا، امریکہ میں کیا پاکستان سے لوگ گئے تھے یا پنجاب کے، سندھ کے، مطلب گاؤں دیہات کے لوگ گئے تھے. کون گیا تھا امریکہ؟ جو امریکہ کے حالات تھے، ایک کالے کو مارا تھا، کیا حالات ہوئے تھے، کس طرح کے واقعات ہو رہے تھے. اب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو کیا کہتے ہیں کہ مطلب خانہ جنگی کیوں ہو رہی تھی؟ پاکستانی لوگ تو نہیں گئے تھے نا. چلو انڈیا کے مان لو، تو انڈیا کے بھی نہیں گئے تھے. پھر اس کے بعد آپ کو ملیں گے یہ اسکالر، اسلامک اسکالر کی شکل میں، جو آپ کو دین کا صحیح چہرہ نہیں دکھائیں گے، جو دین کو موڑ توڑ کے پیش کریں گے، جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ محمود غزنوی جابر تھا، جو بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی فضول بکواسیات کریں گے. کچھ لوگ میڈیا پہ آ کے کریں گے، جس کو میڈیا پہ نہیں بلایا جائے گا تو وہ پھر سوشل میڈیا پہ آ کے اسلام کو آپ سے دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور ڈائریکٹ تو نہیں بول سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. وہ حدیث سے بھی اپنی پسند کے بیان کریں گے. وہ کبھی یہ بیان نہیں کریں گے کہ جہاد کا حکم ہے، داڑھی رکھنے کا حکم ہے، مونچھیں پست کرنے کا حکم ہے. اس طرح کے حکم احکامات نہیں بتائیں گے. وہ داڑھی رکھنے والا ہو دہشت گرد، وہ نہیں بتائیں گے کہ پائنچے اوپر کرنا. وہ بولیں گے یار نہیں یار وہ اس ٹائم کا کلچر تھا، جب ہی تھا، ورنہ نہیں بتائیں گے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے. نہیں بتائیں گے اسلام نافذ کرنا ایک مسلمان حکمران پہ فرض ہے، مسلمانوں پہ فرض ہے اسلام نافذ کرنا، اسلامک سسٹم ہے. نہیں بتائیں گے. وہ کیا بتائیں گے کہ یورپ کی اخلاقیات دیکھو، وہ چوری نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے. یہ اخلاقیات بتائیں گے. وہ یہ نہیں بتائیں گے وہاں لوگ ننگے پنگے گھوم رہے ہیں، وہاں ماں بیٹی بہن کی کوئی عزت نہیں ہے، وہاں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے. نہیں بتائیں گے. وہ آپ کو آپ کے دین سے دور کریں گے، آپ کے بزرگان دین سے دور کریں گے، آپ کے بزرگان دین کی توہین کریں گے. بولیں گے یہ ہے بھائی تمہارے جو بابے ہیں نا. بھائی غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ بندہ بالکل ہی فارغ ہو گیا. لیکن نہیں بتائیں گے کہ دین پہ چلنا کیسے ہے. وہ آپ کو بس بولیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، بس. اور دین نہیں ہے. یہ بات نہیں کرو کہ اسلام نافذ کرنے کی بات نہیں کرو. نہیں بتائیں گے. اور کہاں پائے جائیں گے یہ لوگ؟ پھر یہ لوگ پائے جائیں گے آپ کی گورنمنٹ میں. ملک کون چلا رہا ہوتا ہے؟
آرڈر قانون کہاں بنتے ہیں؟ گورنمنٹ میں. گورنمنٹ بناتی ہے نا, ایوانوں میں ہی بنتے نا یہ قانون, اسمبلیوں میں. یہ یہاں پہ بھی پائے جائیں گے. یہاں پہ کبھی کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہوگا کہ شراب بین کر دی جائے. ابھی ہوا تھا نا معاملہ, کیا ہوا, ہندوؤں نے بولا بھائی شراب ہمارے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, ہٹاؤ اس کو. کرسچنوں نے بول دیا بھائی یار ہمارے ہی نام پہ تم لوگ لائسنس لے رہے ہو, بھائی ہٹاؤ اس کو, ہمارے مذہب میں بھی کوئی الاؤ نہیں ہے. کیا ہوا, ختم ہوگا شراب خانے. زنا کے اڈوں پہ پابندیاں لگ گئیں. اب یہ جو لاک ڈاؤن لگ رہا ہے سب پولیس والے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, پوری مارکیٹیں, مطلب اتنی ساری عوام کو کنٹرول کر لیا. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ شراب خانے کہاں ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ زنا کے اڈے کہاں ہیں, ان کو نہیں پتا کہ جوا کہاں چل رہا ہے. کیوں نہیں روکتے, کیوں ان کو آرڈر نہیں دیا جاتا؟ اور یہ پائے جاتے ہیں بیوروکریسی میں. اب بیوروکریسی کیا ہے؟ ہماری گورنمنٹ کے ادارے جو قانون بننے کے بعد نافذ کرواتے ہیں, اس میں بھی یہ پائے جاتے ہیں. گورنمنٹ تو 5 سال کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے, لیکن بیوروکریسی کیا ہے, وہ گورنمنٹ کے جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے, اس پہ بھی یہ پائے جائیں گے. اور وہ بھی آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. کیوں آپ کا یہ رشوت کا سسٹم ختم نہیں ہو کے دے رہا؟ کون لے رہا ہے رشوت؟ آپ چھوٹے کو بولتے ہو کہ یہ ریڑھی والا چور ہے, تو کیا بڑے لوگ رشوت نہیں لیتے؟ یہ جو بڑے بڑے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف تو کوئی کچھ بول بھی نہیں سکتا. آپ کے ججز کیا ہے, ججز, ان کے خلاف آپ بول سکتے ہو کچھ؟ توہین عدالت ہو جائے گی, توہین رسالت. اللہ معاف کرے, یہ لوگ ہضم کر جاتے ہیں. اللہ بچائے ہم سب مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے کہ یہ توہین رسالت پہ ان کے کانوں میں جوں نہیں رنگتی, اور توہین عدالت پہ فوراً نوٹس جاری ہو جاتا ہے. ابھی کرونا شریف کے بارے میں بہت سے لوگ, جب کرونا نیا نیا آیا تھا, کرونا شریف کے بارے میں لوگ بول رہے تھے تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا تھا. باقی ایسے لوگوں کا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ یہ کانے والے پائے جاتے ہیں, یہ ان کے پنجے ہر جگہ پہ موجود ہیں. یہ ہر مسلمانی ممالک کیا غیر مسلم ممالک کو بھی, انہوں نے فرانس کو کس طرح تباہ کیا, فرانس میں کس طرح انقلاب آیا. چلو صلیبی جنگیں انہوں نے کس نے کروائیں؟ صلیبی جنگیں ان کے پیچھے کون سے عناصر تھے؟ کیوں ہٹلر نے ان کو ٹانگا, کیوں ہٹلر نے ان کو جلایا, کیوں مارا؟ کون تھے یہ؟ کیوں ان کو, کرسچنوں کو, ان کے مذہب سے دور کر دیا گیا؟ خامیاں تو تھیں, لیکن پھر بھی یہ لوگ مذہب پہ تو چلتے تھے. کیسے دور کیا گیا؟ اب کہاں پہ پائے جاتے ہیں یہ لوگ؟ سوشل میڈیا میں بھی مسلمانوں کی بھی ذہن سازی ہو رہی ہے. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم لوگ برے ہو, سیکولر سسٹم اپنا لو. دیکھو یورپ کتنی ترقی کر رہا ہے, یورپ اس وجہ سے ترقی نہیں کر رہا, یورپ کا قانون سخت ہے اس وجہ سے صحیح ہے. وہاں لوگ وہ بولتے ہیں کہ یار وہ لوگ بناتے ہیں, تم لوگ خریدتے ہو. وہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تعلیم بالکل حاصل کرنی چاہیے, لیکن صرف تعلیم حاصل کر لینا مین نہیں ہے, سسٹم بھی ہونا چاہیے. آپ بتا دو پاکستان میں کون بندہ ہے جو فری, مطلب غریب بندہ پڑھ سکتا ہے؟ گورنمنٹ اسکول کی بھی فیس ہے یہاں پہ, اور گورنمنٹ اسکول کا جا کے حال دیکھو. اب وہاں کوئی پڑھائی ہوتی ہے؟ کسی کی بھینسیں بندھی ہوئی تو کسی کے گدھے بندھے میں. اور اللہ معاف کرے جو اسکولوں میں ٹیچرز ہیں وہ بھی کہنا نہیں چاہیے, ان کی تعلیمی معیار دیکھ لو, پھر آپ گدھے سے ہی کمپیئر کرو گے, پھر آپ کس سے کرو گے؟ ان سے پوچھ لو بھائی, ان سے بولو بھائی آپ انگلش کا ٹیچر ہو, اس کو انگلش نہیں آتی, اسلامیت کا ٹیچر ہو, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں ہے کیا. مطالعہ پاکستان کا ٹیچر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 23 مارچ کو ہوا کیا تھا. یہ تو حال ہے ہمارے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچروں کا. تو تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ سسٹم. اب یہ بالکل آپ لوگ کہ تو یار مذاق اڑاتے ہیں لوگ کہ یار یہ سازش 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 کے نام پہ یہودی سازش ہے, دودھ والا ملاوٹ کر رہے تو یہودی سازش ہے, اور ریڑھی والا خراب پھل دے رہا ہے تو یہودی سازش ہے. وہ بھائی ان کو پکڑا نہیں جا رہا. کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کیوں گورنمنٹ ان سے رشوت لیتی ہے؟ کیوں بڑے بڑے جو چور ہیں ان کو بھی نہیں پکڑا جاتا؟ کون ہے اس کے پیچھے؟
سمجھیں اس بات کو. یہ کانے والے کہاں کہاں کیسے کیسے پہنچے ہوئے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جتنا آپ بنا لو اسلامی تنظیمیں, آپ 1000 اسلامی تنظیمیں بنا لو اور ایک سیکولر تنظیم ہوگی نا تو وہی آپ کی گورنمنٹ بنائے گی. ورنہ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو, کتنی گورنمنٹ آئی ہیں اسلامی. ایوب خان اسلامی تھا, مشرف اسلامی تھا, یحییٰ خان اسلامی تھا, موسیٰ خان اسلامی تھا, بھٹو مذہبی تھا, بے نظیر, نواز شریف, زرداری, یہ عمران خان صاحب. کون آپ بولیں گے؟ جنرل ضیاء الحق. ضیاء الحق بھی ڈکٹیٹر تھا, خیر وہ تو سسٹم کے تھرو نہیں آیا تھا, باقی دوسرے جنرل بھی سسٹم کے تھرو نہیں آیا تو اس کو کیا ملا؟ اس نے بھی تو کوششیں کی نا. اسلامی نظام آ گیا, نہیں آ سکتا بھائی, اس طرح نہیں آئے گا. کس طرح آئے گا؟ اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی 2-4 سال میں نہیں ہو جائے گا. یا آپ ایک الیکشن لڑو گے اور یہ جو ٹی ایل پی والے یہ سمجھ رہے ہیں, یہاں پہ جماعت اسلامی والے جتنی بھی, میں تو کہتا ہوں اسلامی تنظیموں کو ہی ووٹ دینا چاہیے. بھلے وہ آپ اپنے فرقے کو نہیں دیکھو نا یار, آپ چلو اپنے فرقے والوں کو ہی دے دو. مسلک فرقہ یہی ہے نا ہم لوگوں کے دماغ میں بھر دیا گیا ہے کہ وہ گستاخ ہے, وہ مشرک ہے, وہ بدعتی ہے, وہ وہابی ہے, کوئی وہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, مطلب یہی بھر دیا گیا ہے نا, اور کیا ہے. تو آپ لوگ چھوڑ دو. اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ہمیں نظام بنانے کے لیے کرنا کیا ہے, یہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا کہ ہمیں کہاں کا کیا کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے. میری بات کسی کو بری لگی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں, کوئی میں نے چول ماری ہو تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.